کے ساتھ رہنا، بھائی بھائی بن کر رہنا، یہ اسلام کا پیغام ہے۔ غیبت کی لعنت نے، غیبت کی بیماری نے معاشرے کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے، معاشرے کو اخوت کو توڑ کر رکھ دیا ہے۔ آج معمولی معمولی باتوں پر غیبت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ یہ غیبت کے اثرات ہیں۔ قرآن اور حدیث کی آیات ہمارے اس جذبات کو اور ہمارے احساسات کو چھیڑنے کے لیے کافی ہے کہ ہم ذرا بیدار ہوں اور اپنے سماج کے اندر پائی جانے والی بیماریوں کو ختم کریں۔ ہمیں اچھی دوستوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اور برے دوست کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا، انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ ایک خوشبو بیچنے والا اور ایک بھٹی سلگانے والا۔ اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے کہ وہ یا تو آپ کو مفت میں خوشبو دے دے گا، یا تو آپ اس سے خوشبو خرید لیں گے، یا کم از کم اس کی خوشبو آپ تک پہنچے گی تو آپ مہکیں گے۔ اور برے شخص کی مثال لوہے کی بھٹی سلگانے والے سے دی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو یا تو تمہارا کپڑا جلا دے گی اس کی سے نکلنے والی چنگاریاں، یا پھر تم اس کی بدبو کو پاؤ گے۔ تو اچھوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو جو غیبت سے اجتناب کرتے ہیں، غیبت سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہا تھا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو دوست بنائے تو دیکھ لے کہ وہ کیسا ہے۔ یہ تو چند اہم چیزیں تھیں کہ جن سے غیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ میرے عنوان کا ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کر رہا ہو تو کیا ہم اس کو سن سکتے ہیں؟ ہمارا کیا فریضہ ہونا چاہیے؟ یعنی غیبت سننے والے پر کیا ہے؟ غیبت سننے والے پر بھی غیبت کا سننا ایسے ہی حرام ہے جیسے غیبت کرنے والے پر غیبت کرنا حرام ہے۔ اور اگر آپ غیبت کو منع نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے اس کے متعلق سوال کرے گا کہ فلاں بندہ غیبت کرتا تھا، تم نے اس کو منع کیوں نہیں کیا؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے کہا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کوئی منکر دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے، نہیں طاقت ہے زبان سے روکے، نہیں تو دل میں برا سمجھے۔ اور غیبت روکنے کا جو ثواب اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے وہ کیا فرمایا کہ اگر کسی نے کسی مسلمان بھائی سے پردہ پوشی کی، اس کے عیوب کو چھپایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیوب کو چھپا لے گا۔ ایک دوسری حدیث کے اندر ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے اپنے بھائی کی عزت کی طرف سے دفاع کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن جہنم کی آگ کو اس سے دفع کر دے گا۔ یہ تھے غیبت کے سننے والے کے انجام اور اس کا ثواب۔ غیبت سے ملتا جلتا ایک بات جو میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ غیبت بہرحال حرام ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، نہ اس کا کرنا نہ اس کا سننا، لیکن چند ایسی صورتیں ہیں، چند ایسی شکلیں ہیں جہاں آدمی کے لیے غیبت کرنا جائز ہے۔ نمبر ایک، کوئی مظلوم آدمی ہے جس پر کسی نے ظلم کیا ہے، اس کا حق چھینا ہے، اس پر زیادتی کی ہے، تو وہ اپنی اس بات کو قاضی تک، بادشاہ تک پہنچا دے کہ فلاں شخص نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ تو انصاف کی خاطر قاضی کے سامنے اپنی شکایت کو رکھنا، ظالم کی غیبت کرنا یہ گناہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی نصیحت و خیر خواہی کے طور پر بھی غیبت کرنا جائز ہے۔ جیسے کہ ایک صحابیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے 2 لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے، ایک معاویہ ہیں، ایک ابو جہم ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے فرمایا کہ ابو جہم جو ہیں یہ اپنے کندھے سے لاٹھی کو نہیں ہٹاتے ہیں تو ان سے شادی نہ کرو، یعنی کہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں یا کہ بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، عورتوں کے حقوق ادا نہیں کر پائیں گے تو ان سے شادی نہ کرو۔ اور جہاں تک معاویہ کا معاملہ ہے
तुम मुआविया बहुत तंग दस्त आदमी हैं, उनसे शादी करोगी तो हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी ना निभ सके, इसलिए अल्लाह के रसूल ने खैर खाई करते हुए उनके अंदर जो कमियाँ थी बता दिया, तो ये गीबत नहीं है। ऐसे ही जो जालिम है और खुल्लम खुल्ला जुल्म करता है, तो वली अम्र तक, बादशाह तक उसके जुल्म को पहुँचाना, ये भी जो है गिबत करना ये जायज़ है, इसमें गुनाह नहीं। ऐसे कोई शख्स है जो फतवा पूछना चाहता है और फतवा पूछने में किसी की गिबत करता है तो जायज़ है। मिसाल के तौर पर हिंद जो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहा कि सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ये मेरे शौहर हैं, बहुत बकील हैं, ये मुझे इतना पैसा इतना खर्च नहीं देते जो मेरे लिए मेरे बच्चे लिए काफ़ी हो, तो क्या मैं ले लूँ उनकी जेब से, या मगर मैं जो उनकी जेब से ले लेती हूँ वही मुझे मिलता है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छाई के साथ ले लो जो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के लिए काफ़ी हो जाए। तो यहाँ हिंद ने अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बुराई की कि वो बख़ील हैं और अल्लाह के रसूल ने मना नहीं किया, तो फतवा पूछने के लिए गिबत करना जायज़ है। और ऐसे ही अगर कोई शख्स जुल्म कर रहा है, बुराई कर रहा है और बादशाह ने काजी ने किसी शख्स को मुतय्यन कर दिया जासूस के तौर पर कि जाओ उस शख्स को पकड़ कर लेकर आओ ताकि उसकी सज़ा दी जाए, और आदमी आता है और आपसे पूछता है कि फ़लाँ शख्स को आप जानते हैं और आप जानते हैं कि हाँ फ़लाँ शख्स जुल्म कर रहा है, तो आप बताइए कि हाँ उसकी मदद कीजिए कि हाँ फ़लाँ शख्स जुल्म कर रहा है, फ़लाँ शख्स ऐसा है, ताकि वो आदमी उस तक पहुँचे और उसके जुल्म का खात्मा किया जा सके। इन 6 सूरतों में गिबत करना जायज़ है और बकिया सूरतों में गिबत हराम है, कबीरा गुनाहों में से है। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें गिबत जैसी बुराई से बचाए, हमारे समाज और माशरे को गिबत जैसी लानत से बचाए। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। ये वो ग़ीबत की हकीकत है जिस पर रोशनी डाल रहे थे हमारे फ़ाज़िल मुक़र्रिर जनाब शेख अकबर अली मदनी साहब हफ़िज़हुल्लाह। अब हमारी ये सवाल व जवाब की नशिस्त है। आइए आपकी तरफ से जो सवालात किए गए हैं वो हम मुक़र्रिर के सामने रखेंगे, इंशाअल्लाह वो उनके जवाबात आपके सामने रखेंगे। पहला सवाल भाइयों की जानिब से है, अलीम ख़ान, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी शख्स से ग़ीबत हो जाए तो माफ़ी मांगने की सूरत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपने किसी की ग़ीबत की है तो आप उस शख्स से खुद कहिए कि भाई साहब मैं इस्लामी क़ानून नहीं जानता था, इस्लामी उसूल नहीं जानता था और मैंने आपकी शान में इस तरह से बातें कर दी हैं, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। अगर वो माफ़ कर दिया तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला भी माफ़ कर देगा। लेकिन अगर आपने उससे कहा माफ़ कर दो और ज़िद है कि हम नहीं माफ़ करेंगे, तो भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मशीयत बहुत बड़ी है, तो भी अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। के चांद बादशाह BSc, उनका सवाल ये है कि ग़ीबत से कैसे बचा जाए? सबसे अहम चीज़ है कि आदमी अल्लाह से डरे, और जब आदमी अल्लाह से डरेगा तो मैंने बताया था तकरीर में कि खाली गिबत ही नहीं, हर तरह की बुराइयों से बच जाएगा। आदमी ये तसव्वुर रखे जो मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, जो कुछ मैं करने जा रहा हूँ, जो मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन देख रहा है और उसके फरिश्ते कंधे पर बैठ कर उसको लिख रहे हैं और क़यामत के दिन सारा नाम अमल सामने रख दिया जाएगा। इन सारी चीज़ों को अगर वो सामने रखे, उनका तसव्वुर रखे, तो इंशाअल्लाह वो ग़ीबत से बच जाएगा और बदगुमानी से बचे, बुग़्ज़ और ग़ीबत से बचे और इस तरह अच्छे दोस्तों की सोबत इख्तियार करे, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िक्र के अंदर मुबह हो। ये तमाम असबाब हैं ग़ीबत से बचने के। अल्लाह आलम बिस्सवाब। बहनों की तरफ से एक सवाल है। एक बहन है शेख आफरीन मुख्तार BSc, उनका सवाल ये है कि मौजूदा दौर में ग़ीबत बहुत आम हो चुकी है, तो इसे दूर करने के लिए कैसे हिकमत अमली अपनानी चाहिए, कैसा अमली कदम उठाना चाहिए? देखिए, समाज के अंदर कोई भी बुराई चाहे छोटी हो बड़ी, उसको दूर करना हमारा फरीज़ा है और उसके बहुत से उसूल हैं। उसका तरीका यही है कि हम ऐसी फ़ज़ा तैयार करें जिसमें लोग अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा करीब बने, लोगों को बताएं कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमसे मुतालबा क्या है, शरीयत का हमसे मुतालबा क्या है, और पाई जाने वाली बुराइयां जो हैं उन बुराइयों पर जो अल्लाह तबारक तआला ने वईद नाजिल की है
یا عذاب متعین کیے ہیں ان عذاب سے ان کو آگاہ کیا جائے کہ دیکھو اگر یہ برائی کر رہے ہو تو اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں یہ عذاب دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اگر تم یہ خطا کر رہے ہو تو اس کے لیے سزا متعین کیا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ خیر خواہی، کوئی آدمی کوئی برائی کر رہا ہے تو نہیں کہ پہنچ کر اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں اور اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اسے جنت جہنم اور دوزخ کی باتیں بتانا شروع کر دیں، کیا ہے ایسا کرو گے جہنم میں چلے گئے، اب تم تو جہنمی ہو گئے، تم تو کافر ہو گئے۔ سماج میں بات مرتبہ ایسا سننے میں آتا ہے کہ لوگ معمولی برائی آدمی کرتا ہے گھر میں اور بولتی ہیں ارے اب تم تو کافر ہو گئے، تم تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے۔ اتنا آسان جہنم میں جانا اور اتنا آسان جنت میں جانا نہیں جتنا ہم لوگ تصور کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، تو یہ کہ ہم خیر خواہی کریں، اس کو پیار سے اچھے انداز میں بتائیں کہ بھائی صاحب دیکھیے آپ یہ برائی کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے، اس میں دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر جب تھوڑا مانوس ہو جائیں تو آپ اللہ کے رسول کی حدیث پیش کریں، پھر اس کے بعد اس کو بتائیں کہ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں کیا سزا ملے گی۔ تو یہ کہ ہم اسلامی فضا تیار کریں، اسلامی ماحول تیار کریں، لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کی خیر خواہی کریں، انشاءاللہ کوئی بھی برائی ہو، خالی غیبت نہیں، تمام برائی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ اللہ عالم بالصواب۔ زلزلے ہیں، بجلیاں ہیں، قحط ہیں، آلام ہیں، کیسی کیسی دکھ ترانے مادر ایام ہیں۔ انسانیت کی دکھتی پیٹھ کو اسلام کی دیوار ہی سہارا دے سکتی۔ زندگی کے سفر میں اگر آپ الجھنوں کے شکار ہیں تو دیکھیے ہمارا پروگرام الجھنیں صرف پیس ٹی وی پر۔ جانیے وہ تعلیمات جن کی روشنی میں آپ کو ملے گی بے شمار مشکلوں سے نجات۔ الجھنے ہر جمعرات رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ Dialogue, discussion, debate, rebuttal, conclusion. Eliminate misconceptions about religion. Get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. ہر اتوار رات 8:30 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ کیا ہے اللہ کا کلام، کیا ہے بندوں کے لیے پیغام، کیا ہے مقصد حیات، سمجھیے وضاحت کے ساتھ تاکہ نجات ملے تاریکیوں سے، نور پھوٹے زندگیوں سے۔ تاکہ مستحکم ہو ایمان۔ روشنی جس نے حق و باطل کی کرا دی پہچان، نور قرآن۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ سلمان معظم BE الیکٹرانک، ان کا سوال یہ ہے کہ رشتے کے سلسلے میں جب ہم سے پوچھا جاتا ہے تو ہم لڑکے یا لڑکی کی برائیاں بیان کرتے ہیں، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ نہیں، دیکھیے آپ نے ہماری تقریر سنی نہیں غور سے، اگر آپ نے ہماری تقریر سنی ہوتی غور سے تو آپ نہیں سوال کرتے، یا کہ تقریر کے آخر میں بیان کیا تو آپ نہ سن سکے ہوں۔ میں نے ایک مثال دیا کہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو 2 لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے۔ اسلامی ماحول میں ہے کہ بچے والا بچی کو نکاح کا پیغام دیتا ہے،
اور اپنے ہندوستان میں اس کا الٹا ہے کہ بچی والا بچے کو نکاح کا پیغام دیتا ہے. تو یہ کہ فاطمہ بنت قیس نے کہا کہ مجھ کو 2 لوگوں نے نکاح کا پیغام دیا ہے, 2 لوگ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں, آپ کی کیا رائے ہے؟ اور وہ دونوں بتایا کہ ایک تو ہیں معاویہ اور ایک ابو جہم ہے. یہ دونوں صحابی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاویہ کے اندر کمی تھی وہ معاویہ کی کمی کو بتا دیا, اور جو ابو جہم کے اندر کمی تھی اس کو بتا دیا. معاویہ کے بارے میں کیا کہا؟ اما معاویہ فرجل سعلوک لا مال لہ. جہاں تک معاویہ کی بات ہے تو معاویہ یہ تنگ دست آدمی, ان کے پاس مال نہیں ہے. اگر تم ان سے کرتی ہو تو ممکن ہے تمہاری زندگی نہ نبھ سکے, نہ نبھا کر سکو غربت کی حالت میں, تو تم ان سے شادی نہ کرو. اور جہاں تک ابو جہم کا مسئلہ ہے تو ابو جہم یہ رجل لا یدع العصا عن عاتقہ, یہ ایسے آدمی ہیں کہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتے نہیں ہیں. اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے اتارتے نہیں ہیں. حدیث کے شارحین نے اس کے 2 معنی لکھے ہیں. ایک معنی تو یہ بتایا ہے کہ وہ ہر دم سفر میں رہتے ہیں, ابھی پہنچے اور پھر چل دیے, کندھے پر لاٹھی رکھ کر کے سفر کرنے پر روانہ ہو گئے. دوسرا معنی یہ بتایا ہے کہ وہ عورتوں کو بہت مارتے ہیں, ہر دم لاٹھی اٹھائے رہتے ہیں مارنے کے لیے عورتوں کو. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہ ابو جہم جو ہیں یہ اپنی لاٹھی اپنے کندھے سے نہیں اتارتے ہیں, اگر تم ان سے شادی کرتی ہو تو ممکن ہے تمہارا نباہ نہ ہو سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابی یعنی معاویہ کی کمی کو بھی ذکر کر دیا اور ابو جہم کی بھی کمی کو ذکر کر دیا, کیونکہ اس عورت کے لیے, اس خاتون کی زندگی کے لیے خیرخواہی کا مطلوب تھی. تو یہاں شادی اور بیاہ کے موقع پر رشتوں میں اگر یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی کمی ہے کہ جس سے یہ اندازہ ہے کہ زندگی نہیں نبھ سکتی ہے, دونوں کی زندگی میں آگے چل کر ناخوشگوار حالات پیش آ سکتے ہیں, طلاق اور افتراق کی نوبت پیش آ سکتی ہے, تو خیرخواہی کا تقاضا ہے کہ کمیوں کو اجاگر کر دیا جائے. لیکن اگر ایسی کوئی کمی ہے جس سے زندگی میں ناخوشگواری نہیں پیدا ہو سکتی ہے, طلاق اور افتراق کی نوبت نہیں پیش آ سکتی ہے, تو میرے خیال سے ایسی برائیوں کا نہ ذکر کرنا ہی بہتر ہے, اور اللہ تعالیٰ اس پر انشاءاللہ اجر دے گا. واللہ عالم بالصواب. شمس النساء بہن کا سوال یہ ہے کہ میرے شوہر مجھے مارتے ہیں, ستاتے ہیں, تو ان کی غیبت کرنا جائز ہے یا نہیں, اور انہیں صحیح راہ پر کیسے لایا جائے؟ سوال کا پہلا رخ کہ غیبت کر سکتی ہوں. دیکھیے غیبت آپ کہاں کریں گی؟ غیبت کرنے سے پہلے غیبت کی جگہ آپ کو ڈھونڈنا ہے. آپ اپنے شوہر کی غیبت کر سکتی ہیں, لیکن کس کے پاس؟ اس شخص کے پاس کر سکتی ہیں جس سے آپ کے شوہر کی اصلاح ہو جائے, جو آپ کے شوہر کی عزت کو بھی برقرار رکھ سکے, آپ کی شوہر کے وقار کو برقرار رکھ سکے, اور یہ کہ آپ کے شوہر کے اندر پائی جانے والی کمی کا اصلاح کر دے. جیسے ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ ابو سفیان جو ہیں یہ ہمیں اتنا خرچ نہیں دیتے ہیں کہ میرے اور میرے بچے کا گزارا ہو سکے, اور انہو رجل شہی لا یؤتینی ما یکفینی وولدی, اتنے بخیل و کنجوس آدمی ہیں کہ وہ اتنا پیسہ نہیں دیتے کہ میرے اور میرے بچے کا گزارا ہو جائے. تو یہاں ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیبت آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کرنے کی طاقت رکھتے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی عزت و آبرو کا خیال رکھتے تھے. تو اگر ایسا کوئی شخص ہے جو آپ کے شوہر کی اصلاح کر سکے, ان کی عزت و آبرو کا خیال رکھ سکے, اور وہ برائی ان سے دور کر سکے, آپ اس سے غیبت کر سکتی ہیں. جیسے کوئی مفتی ہے فتویٰ دینے والا ہے, تو آپ اس سے جا کر کے پوچھ سکتی ہیں, اس سے کہہ سکتی ہیں. لیکن یہ چیزیں ضرور یاد رہیں, ایک تو کوئی اصلاح کر سکتا ہو, اور دوسری یہ کہ وہ آپ کے شوہر کی عزت و آبرو خیال رکھ سکتا ہو اور امانت دار ہو, یعنی آپ دونوں کی باتیں وہ سر بازار نیلام نہ کرے, لوگوں کے سامنے بیان کرتا نہ پھرے, تو آپ کر سکتی ہیں. اب رہا مسئلہ کہ ان کی غلطی سے کیسے روکا جائے. آپ ان کے ساتھ پیار و محبت کا اسلوب رکھیے, اور وہ وقت تلاش کیجئے کہ جس وقت میں وہ خوشگوار موڈ میں رہتے ہوں, ہنسی و مذاق کے موڈ میں رہتے ہوں. تو اگر وہ پڑھے ہیں اور آپ پڑھی ہیں تو اقبال کیرانی کی کتاب باقاعدہ اسی پر ہے, حقوق خاتون پر, اس کے چند چیپٹر, چند حصے آپ ان کے سامنے پیش کیجئے. خوشگوار موڈ میں رہیں گے تو انشاءاللہ قبول کریں گے. اور ایسے ہی جس کو آپ زیادہ اچھا سمجھتی ہوں, ان کے دوست ہیں, اچھے لوگ ہیں, آپ کے محرم لوگوں میں سے ہیں, تو ان سے کہیے کہ ان کو اس طرح کی حدیثیں سنائیں, اس طرح کی آیات پڑھ کر سنائیں. یہ اصلاح کا طریقہ ہے.
اور اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی برائی اپنے میکے میں جا کر کریں، ان کی برائی اپنی سہیلیوں میں کریں، ان کی برائی اپنے مجلسوں میں کریں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ اعجاز محمد DEE، ان کا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بھائی میں موجودہ برائی کو اس کے سامنے بیان کیا جائے تو کیا یہ بھی غیبت ہے یا کچھ اور؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا غیبت کیا ہے، تو صحابہ کرام نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، تو کہا کہ اپنے بھائی کو ان صفات میں ذکر کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ ذکر کیا جائے۔ تو پھر صحابہ نے کہا لیکن اگر وہ برائی موجود ہو تو کہا اگر وہ برائی موجود ہے تو یہی غیبت ہے۔ تو میرے بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، غیبت وہی ہے ہی کہ اس انسان کے اندر وہ برائی موجود ہو اور اس برائی کا ذکر کیا جانا وہ ناپسند کرتا ہو اور آپ دوسروں کے سامنے اس کی برائی کا تذکرہ کریں، یہی غیبت ہے۔ اس کے اندر وہ برائی موجود ہو اور اس کا ذکر کریں، یہ غیبت ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے اور پھر بھی آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ غیبت نہیں، غیبت سے بڑھ کر ہے، وہ تہمت ہے، بہتان ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا قیل ارأیت ان کان فی اخی ما تقول قال ان کان فیہ ما تقول فقد اکتبتہ، اگر اس کے اندر وہ برائی ہے جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو تو یہی تو غیبت ہے۔ میرے بھائی صاحب، وہی غیبت ہے جو اس کے اندر برائی ہے اس کا تذکرہ کرنا چاہتے ہیں، اور اگر غیبت نہیں ہو تذکرہ کر رہے ہیں تو یہ بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس سے بچائے۔ نثار احمد ابن صابر علی HSC کی تعلیم ہے۔ سوال بھائی کا یہ ہے کہ غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی ہمارے سامنے غیبت کرے تو اسے روکنے کا طریقہ کیا ہے؟ بارک اللہ۔ سوال کے دو رخ ہیں، ایک رخ ہے کہ غیبت کے بچنے کے طریقے کیا ہیں، دوسرا یہ کہ اگر کرے تو کیا کیا جائے، اور 5-6 چیزیں ذکر کی تھیں کہ اگر یہ چیزیں اختیار کی جائیں تو ہم غیبت سے بچ سکتے ہیں۔ پھر میں دہرا رہا ہوں، ایک تو اللہ کا تقویٰ ہے، آدمی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، اور دوسری ہے کہ بدگمانی سے بچے، تیسرا ہے کہ کسی سے بغض و حسد نہ رکھے، کیونکہ بغض و حسد یہ سب بنتے ہیں۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ ہم ان اسباب کو ختم کر لیں۔ غیبت کے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اسباب جو غیبت کا سبب بنتے ہیں ان اسباب کو بھی ختم کر دیں۔ تو اللہ سے نہ ڈرنا سبب بنتا ہے، اللہ سے ڈرنے لگے۔ بدگمانی سبب بنتے ہیں، بدگمانی سے بچیں۔ بغض و حسد سبب بنتا ہے، بغض و حسد سے بچیں۔ اور مسلمانوں کی عزت و آبرو کا خیال رکھیں، اور یہ کہ اچھے دوستوں کی صحبت اختیار کریں، اچھی چیزیں سیکھیں۔ یہ سارے طریقے ہیں غیبت سے بچنے کے۔ اور جہاں تک دوسرا سوال ہے کہ غیبت کوئی کر رہا ہو تو کیا کیا جائے، تو میں نے بتایا تھا غیبت اگر کوئی آپ کے سامنے کر رہا ہے تو آپ اس کو منع کیجیے، آپ اس کو منع کیجیے۔ یہ آپ پر ضروری ہے کہ اس کو منع کیجیے، کیونکہ منع کرنا یہ شریعت کا تقاضا ہے آپ سے، اور اگر آپ منع کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ کو اجر دے گا۔ تو منع کرنے کی دلیل میں نے بیان کیا تھا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے کوئی شخص اگر منکر دیکھ رہا ہے تو اس کو روکے، وہ منکر ہے، یہ منکر سے روکے، تو اس کو آپ روکیے، اس کو سمجھائیے، اس کو منع کیجیے پیار سے، اسلوب سے، اچھے انداز میں، یعنی کہ غیبت کر رہے ہو اس کا ڈانٹنا شروع کر دو، یہ طریقہ نہیں۔ حکمت کے ساتھ دلیل دیجیے، پیار سے سمجھائیے اور اس کو منع کیجیے۔ اور اگر آپ منع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے گا۔ اجر کیا دے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عیوب کو چھپائے گا لوگوں میں، دنیا والوں کے سامنے اور آخرت میں لوگوں کے سامنے۔ اور دوسرا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ اس بھائی کی عزت و آبرو کی حفاظت کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے آپ کے چہرے کی، آپ کے جسم کی حفاظت جہنم کی آگ سے کرے گا۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ بہت ہی نازک وقت ہے جہاں اچھے دوست کا ملنا بہت مشکل ہے، تو اپنے آپ کو غیبت سے بچانا کس طریقے سے ممکن ہے؟ دیکھیے، وقت نازک نہیں ہے۔ ایک مسلمان کے لیے کبھی کوئی وقت نازک نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان اگر مسلمان ہے تو فولاد ہے، اور مسلمان اگر مسلمان ہے تو ایک مسلمان کافی ہے پورے عوام کے لیے۔ تو مسلمان کے لیے کبھی کوئی حالت نازک نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ جسمانی طور پر کمزور ہے تو ایمانی طور پر مضبوط ہے، اور یہ اچھا ہے کہ اگر وہ ایمانی طور پر مضبوط ہو اور جسمانی طور پر مضبوط ہو، تو یہ مرثیہ نہیں گانا چاہیے ہمیں کہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے حالات نازک ہیں، حالات کمزور ہیں۔ مسلمانوں کے لیے یا اسلام کے لیے حالات نازک نہیں ہیں، وہ جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے حالات نازک ہیں۔ تو ہمیں اچھا اور سچا مسلمان بننا چاہیے،
ہم اور آپ سچے اچھے مسلمان ہو جائیں گے تو پھر 313 کی تعداد اور 1000 کی تعداد کا زمانہ واپس آ جائے گا. تو ہمیں حالات کی نازکی کا رونا نہیں رونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ ہمیں بہترین ساتھی نہیں ملتے ہیں. میرے دوست، ابھی دھرتی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوئی ہے، اور جب تک اس دھرتی پر کوئی بھی اچھا انسان رہے گا تب تک اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نہیں بھیجے گا. جب اس دھرتی پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، اچھے کام کرنے والا نہیں رہے گا، تبھی اللہ تبارک تعالیٰ کا عذاب آئے گا. تو ابھی دھرتی پر بہت اچھے لوگ ہیں. آپ جو اپنا سرکل ہے اس سرکل سے نکل کر دوسرے سرکل میں آئیے، وہاں آپ کو بہت سارے اچھے دوست ملیں گے. آپ اپنے ٹیوشن دوستوں کے ساتھ، اپنے کالج کے دوستوں کے جو سرکل میں ہیں اس میں اچھے دوست نہیں ہیں، تو کچھ ٹائم بنائیے ہمارے IRF کے دوستوں کے ساتھ. ہم آپ کا استقبال کریں گے. آئیے ہمیں 1 گھنٹہ روزانہ دیجیے، ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ہمیں رونا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی دوست نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ کسی کو دوست بنانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو دیکھیے وہ کیسا ہے. تو آپ کو اگر کہیں اچھے دوست نہیں ملتے ہمارے پاس آئیے، میں آپ کا استقبال کروں گا. جزاک اللہ شیخ اکبر علی مدنی حفظہ اللہ. سوال و جواب کی ہماری نشست ختم ہوئی. میں آپ تمام حضرات کی طرف سے شیخ اکبر علی مدنی حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے غیبت ایک سماجی ناسور کے عنوان پر خطاب فرمایا. میں اسی کے ساتھ اس نشست کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.